الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حالات کا بیان چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات کا بیان مکمل ہوا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں. ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تھا. قریش کے مختلف شاخوں کے اپنے کچھ امتیازات تھے. چونکہ مکہ مکرمہ کسی مرکزی حکومت کے تابع نہیں تھا، تو انتظام چلانے کے لیے قریش کی جو مختلف قبائل اور مختلف شاخیں تھیں، ان کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں. چنانچہ قبیلہ بنو عدی کی یہ ذمہ داری تھی کہ قریش کی سفارتکاری ان کی ذمہ تھی. اگر قریش کے کچھ شاخوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جاتی تو ثالثی کا کام اس قبیلہ بنو عدی کا تھا. اسی طرح اگر قریش نے کسی بیرونی قبیلے کے ساتھ کوئی گفت و شنید کرنی ہوتی تھی تو قبیلہ بنو عدی کا سردار یہ فریضہ سر انجام دیا کرتا تھا. سفارتکاری ایک اہم فریضہ تھا. چونکہ قبیلہ بنو عدی اپنی فہم و فراست میں معروف تھا، اس وجہ سے اس قبیلے کے ذمہ پورے قریش کی یہ ذمہ داری تھی کہ بیرونی قبائل کے ساتھ سفارتکاری ہو یا اندرونی طور پر کوئی ثالثی کا معاملہ ہو تو اس کو حل کروانے کی ذمہ داری اس قبیلہ بنو عدی کی ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے قریش کے لیے یہ فرائض سر انجام دیے تھے، اور بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کی ذمہ یہ فریضہ عائد کیا تھا. چنانچہ صلح حدیبیہ کے دوران جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان سفارتکاری کی ضرورت پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا تھا. اس میں ممکن ہے کہ ان کی سابقہ حیثیت مد نظر ہو کہ چونکہ وہ قبیلہ بنو عدی کے سردار تھے اور یہ قبیلہ قریش کی سفارتکاری کا فرض انجام دیا کرتا تھا، تو حضرت عمر کی اس خصوصیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا. لیکن حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے اعزہ رہتے ہیں، وہ مجھ سے بہتر طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ فریضہ ان کو تفویض کیا جائے. تو ان کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا. تو بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور اس قبیلے کو اللہ نے یہ امتیاز عطا کیا تھا. حضرت حفصہ کی والدہ محترمہ معروف صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا یہ امتیاز ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اللہ جل جلالہ نے ان کو فطرت پر رکھا تھا. جتنے بھی قریش کے اندر خلاف فطرت باتیں تھیں یہ ان سے اجتناب کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کبھی شراب کو بھی منہ نہیں لگایا. یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چیز کو پینے کا کیا فائدہ
جس کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آ جائے اور وہ اپنے محرم رشتوں کی پہچان سے بھی محروم ہو جائے، تو ایسی چیز میں تو کوئی خیر نہیں ہوتی، تو وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ اور چونکہ اللہ نے فطرت سلیمہ سے ان کو نوازا تھا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو اولین مسلمان ہونے والوں میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، ان سے پہلے 13 حضرات مسلمان ہوئے تھے، اور 14ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں منتقل نہیں ہوئے تھے، ابھی دار ارقم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام گاہ کا شرف نہیں بخشا تھا، تو اس سے پہلے ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو پہلی مرتبہ جب مسلمان حبشہ کی طرف گئے تو اس جماعت کے امیر حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ جب یہ واپس آئے تو ولید بن مغیرہ جو ایک قبائلی سردار تھا، اس کی پناہ میں یہ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے زیادہ دیر تک اس پناہ کو گوارا نہیں کیا کہ میں تو ایک بڑے سردار کی پناہ کی وجہ سے حفاظت میں رہوں، اطمینان اور سکون سے رہوں، اور میرے دوسرے دینی بھائی قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کریں، تو ان کی دینی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ تم نے جو مجھے پناہ دے رکھی ہے یہ واپس لے لو، قریش کے مجمع میں اس کا اعلان کرو کہ میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اللہ کی پناہ میں کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اتنے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بہے کہ وہ حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر ٹپکنے لگے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر غم کا اظہار فرما رہے تھے، اور اسی موقع پر آپ سے یہ جملہ بھی منقول ہے کہ عثمان تم دنیا سے اس حالت میں گئے ہو کہ دنیا سے اپنے دامن کو تم نے آلودہ نہیں کیا۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے، ان سے پہلے مسلمانوں کا اپنا کوئی الگ قبرستان نہیں تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن فرمانے کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اب جو مسلمانوں کے میتیں ہوں گی تو ان کو ان کے پہلو میں دفنایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جنت البقیع بعد میں آباد ہوا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی تھیں، تو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت حفصہ کا تعلق قریش کے عالی نسب گھرانوں سے تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں گزارا۔ حضرت عمر قریش کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ابتدائے اسلام سے پہلے قریش میں 17 کے قریب لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو علم، لکھنا پڑھنا اور فہم و فراست، بالخصوص جرت اور بہادری، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت میں ملی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کی عمر جب 10 برس ہوئی تو ان کے والد حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے، اور اپنے والد کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ تو 10 برس کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا تھا۔ جب ان کی عمر شادی کی عمر تک پہنچی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت خنیس بن حذافہ کا تعلق قریش کے ایک گھرانے بنو سہم سے تھا، اور یہ بھی ابتداء میں مسلمان ہونے والوں میں شامل تھے۔ قدیم الاسلام مسلمانوں کی فہرست میں ان کا بھی نام آتا ہے، چنانچہ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تو اس میں حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب ہجرت حبشہ سے یہ واپس لوٹے، سفر سے لوٹ کر جب مکہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا، اور حضرت حفصہ نے اپنے خاوند کے ساتھ ہی پھر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضرت خنیس بن حذافہ نے مدینہ منورہ جب ہجرت کی تو روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو لبابہ کے ہاں اترے، ان کے مہمان بنے۔ انہی کا شمار اصحاب صفہ میں سے بھی ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ ان مقدس ہستیوں پر مشتمل ایک جماعت تھی جو دنیاوی کاموں سے دور رہ کر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ان کا ایک چبوترا تھا جس پر یہ حضرات رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے اپنے آپ کو مستفید کیا کرتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام کاروبار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی حاضری دیتے تھے، لیکن اصحاب صفہ کے حضرات نے دنیا کے کاموں سے، تمام تر کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی، اور ہم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش تھے۔ تو اصحاب صفہ کے مقدس ہستیوں میں حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ہوتا تھا۔ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں ان کو زخم لگا تھا، اور بدر سے واپسی کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ان کو احد میں زخم لگا تھا، اور احد سے واپسی کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ جب حضرت خنیس بن حذافہ کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 برس تھی، ابھی بالکل جوانی میں تھی، اور اس عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ یہ صدمہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، یہ خاتون کے لیے خود بھی ایک صدمہ ہوتا ہے، اور اس کے سرپرستوں کے لیے اس سے بڑھ کر صدمے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی صدمے کا شکار تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے بیٹی کے اگلے نکاح کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بیوگی کی اس آزمائش سے باہر آئے۔ چنانچہ جب حضرت حفصہ کی عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نکاح کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عمر اسی لیے حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ مجھے کچھ وقت دو، میں سوچ کر پھر جواب دوں گا۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات میں حضرت عثمان نے عذر فرمایا کہ میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل گرفتہ ہوئے، انہیں پریشانی ہوئی۔ وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہی پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کی اس پیشکش کے جواب میں خاموش رہے، کوئی جواب نفی یا اس بات میں نہیں دیا۔ اس سے حضرت عمر کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ رشتے میں پہل لڑکے والوں کی جانب سے ہوتی ہے، اور عام طور پر کچھ معاشروں میں یا کچھ سوسائٹیوں میں، کچھ گھرانوں میں لڑکی والوں کی جانب سے پہل کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کا والد کسی کے ہاں جا کر پیشکش کرے کہ میں تمہارے ساتھ یا تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، تو کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ہاں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کسی قسم کی عیب کی بات نہیں ہے۔
یہ تو ایک رشتہ ہونا ہے تو چاہے لڑکے والے پہل کر لے یا چاہے لڑکی کے سرپرست پہل کر لے، دونوں کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے معاشرے میں آپ کو دونوں قسم کی مثالیں ملیں گی۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش لے کر بذات خود پہلے حضرت عثمان کے پاس گئے اور پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بیٹی کے سرپرست، اس کے والدین، اس کے بھائی اس کی نکاح کی پیشکش لے کر کہیں جاتے ہیں تو یہ ہرگز معیوب نہیں ہے، اور اس کو معیوب سمجھنا بذات خود ایک معیوب بات ہے۔ تو حضرت عمر نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی خاموشی اور حضرت عثمان کے انکار کو دیکھا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حفصہ کی شادی ابوبکر اور عثمان سے بہتر کے ساتھ ہوگی، اور عثمان کی شادی حفصہ سے بہتر خاتون کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ بعد میں حضرت عثمان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ کی، اور حضرت حفصہ کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تو حضرت عمر کی زبان سے یہ آیت نکلی، ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ تو اس کا فضل اور کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش میرے سامنے رکھی تھی تو میری خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کی پیشکش کو ضرور قبول کرتا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ام المومنین کی حیثیت سے منتقل ہوئی۔ یہ شعبان 3 ہجری کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے جنوب میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حجرے کا انتظام کیا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک معروف صحابی ہیں، یہ صاحب ثروت تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ مسجد نبوی کے ساتھ ان کے مکانات تھے، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے مکانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خالی کیے۔ حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے لیے بھی انہی کا مکان خالی کروایا گیا تھا، اور پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو پہلے ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بعد میں حضرت حارثہ بن نعمان کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ گھر دلانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے مجھے مکان خالی کرنے کا حکم نہیں دے رہے، تو حضرت حارثہ بن نعمان خود حاضر ہوئے اور آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو میرے مکان کی ضرورت ہے تو وہ حاضر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مکان آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس مکان کے جو آپ نہیں لیں گے اور میرے پاس رہے گا۔ تو حضرت حفصہ کے لیے بھی حضرت حارثہ بن نعمان ہی کے مکان میں حجرے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے حجرے سے جنوب کی جانب تھا، حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے مسجد نبوی سے مشرقی جانب تھے۔ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد نبوی کے جنوب میں قبلہ ہے اور مشرق میں مسجد نبوی کے جنت البقیع ہے۔ تو جہاں آج روضہ مطہرہ ہے، اس گنبد کے نیچے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے حجرے ہیں، اور حضرت عائشہ کے حجرے سے مشرقی جانب یعنی جنت البقیع کی جانب حضرت سودا کا حجرہ تھا، اور حضرت عائشہ کے حجرے سے جنوب کی جانب یعنی قبلے کی جانب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حجرے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حجرے آمنے سامنے تھے،
اور ایک دوسرے کے قریب تھے، درمیان میں ایک تنگ گلی گزرتی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو فرما لیا کرتی تھی۔ مزید آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں آج مسلمان کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرتے ہیں، مواجہہ شریف پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جہاں تھا، یہ انہی کے حجرے کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی حیثیت سے منتقل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت حفصہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان کی ایک خصوصیت ان کا علم اور فہم و فراست کا مالک ہونا تھا، چنانچہ ان سے 60 کے قریب روایات مروی ہیں، جن میں سے کچھ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک مشہور صحابیہ خاتون حضرت شفاء نے سکھایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شفاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حفصہ کو لکھنا سکھاؤ، اور انہی حضرت شفاء نے حضرت حفصہ کو زہریلی چیونٹی کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا تھا۔ حضرت شفاء کو زہریلی چیونٹی کے کاٹنے کا دم آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو تمہیں رقیہ آتا ہے، دم آتا ہے، یہ حضرت حفصہ کو بھی سکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ حضرت حفصہ کو سکھایا۔ حضرت حفصہ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بیان کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان سے یہ روایت منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹا کرتے تھے تو دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور اس کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن آپ اپنے بندوں کو کھڑا کریں گے۔ ان کی فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مختلف مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، بالخصوص اگر اس کا تعلق خواتین کے مسائل سے ہوتا۔ چنانچہ ایک موقع پہ حضرت عمر نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک خاتون اپنے خامن کے بغیر کتنی دیر تک رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 4 یا 6 مہینوں تک۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو لوگ محاذ جنگ پر ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہیں، تو وہ 4 یا 6 مہینوں سے زائد وہاں نہ رہیں، بلکہ اس مدت سے پہلے پہلے ان کے لیے چھٹی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں سے ہو کر آئیں۔ تو یہ حضرت حفصہ کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری فرمایا۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ہیں، اور ان کا رجحان رہبانیت کی طرف تھا، دنیا ترکی اور زہد کی طرف تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو حضرت حفصہ نے اپنے بھائی کو سمجھایا اور فرمایا کہ بھائی شادی کرو، ضرور کرو، اور اس نیت سے کرو کہ اللہ تمہیں نیک صالح اولاد دے گا جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعا کریں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک پیغام بھی دیا کہ شادی انسان کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے، بالخصوص اس کا یہ مقصد ہو کہ اللہ انسان کو صالح اولاد دے جو انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو بالخصوص اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کرنا چاہیے کہ جب انسان کل کو قبر میں ہو تو دنیا میں اس کی اولاد اس کے لیے نفع کا سبب بنے۔ حضرت حفصہ کی ایک نمایاں خصوصیت ان کی سخاوت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ غابہ میں جو میری جائیداد ہے وہ میرے بعد تم تقسیم کر دینا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخاوت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ان کا ایک امتیازی وصف یہ تھا کہ یہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور کثرت سے رات کو قیام کرنے والی تھی۔ ان کے روزوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ روزے سے تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ حفصہ جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور کثرت سے رات کو اٹھ کر قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ حضرت حفصہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت جبریل کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادت، ان کے روزوں اور رات کو ان کے قیام کی سند امت مسلمہ کو فراہم کی۔ حضرت حفصہ کو اللہ نے شجاعت بھی کمال درجے کی دی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، تو جرت اور شجاعت تو ان کو ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غزوے کا سفر تھا، اور حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو جب جنگ ختم ہوئی، غزوے کے بعد حضرت حفصہ اپنے قیام گاہ سے نکلی اور مسلمانوں کے محاذ پر ان کی قیام گاہ میں چکر لگانے لگیں۔ جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کے لیے، جو پیاسے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے، اور مسلمانوں کا دکھ اور درد کم کرنے کے لیے وہ بنفس نفیس محاذ جنگ پر تشریف لے گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طریقے سے جرت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ اسی طریقے سے ان کو فصاحت اور بلاغت سے بھی اللہ جل جلالہ نے نواز رکھا تھا، اور حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں ان کے فصاحت اور بلاغت کے مختلف نمونے موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ہیں، جن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس کم تھی۔ ان کی ولادت نبوت سے، بعثت سے 5 برس پہلے ہوئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کے جنازے کو جنت البقیع تک کندھا دیا، اور ان کی قبر میں ان کے بھائی حضرت سالم بن ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر اور ان کے بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اترے۔ تو اس طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قابل رخ زندگی گزار کر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔